السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے کل بتایا تھا اللہ رب العزت نے جو نماز فرض کی ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت، یہ فرشتوں کے پروں کے حساب سے فرض کی ہے، اور قیام، قرات، رکوع، سجدہ وغیرہ جو یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے عبادات سے ہماری عبادت کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم رکوع 1 کرتے ہیں لیکن سجدے ہم 2 کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ 2 سجدے کرنے کی وجہ ہماری وہ بھی ملائکہ سے ہی لی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو جب بنایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کھڑا رہا، اکڑا رہا، ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ جب ملائکہ سجدے میں گئے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 100 سال کا ٹائم تھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 500 سال تک سجدے میں رہے، لیکن بہرحال جتنے بھی وہ وقت تک سجدے میں رہے، سجدے سے جب سر اٹھایا تو ملائکہ نے کیا دیکھا کہ شیطان تو اکڑا کھڑا ہے اور آدم علیہ السلام سے منہ پھیر کے کھڑا ہوا ہے۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر اور اپنے اوپر اللہ رب العزت کا یہ فضل دیکھ کر کہ ہمیں اللہ رب العزت نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ملائکہ نے 1 سجدہ اور کیا، تو 2 سجدے ہو گئے۔ پہلا سجدہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کرنے کا، اور دوسرا سجدہ پھر ملائکہ نے اللہ رب العزت کے لیے کیا، یہ 2 سجدے ہو گئے۔ اور جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی شکل کو بدل دیا، اس کی حالت، اس کی کیفیت، اس کی صفت، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بدل دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا جسم جو ہے خنزیر کی شکل اور اس کی صورت جو بندر کی طرح مسخ ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس کو ایک بار اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ جسم کو سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کی ذات کو سجدہ نہیں کیا، قبر کو سجدہ کر لے، لیکن اس مردود نے اس وقت بھی انکار کر دیا اور کہا کہ جب میں نے جسم کو سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد اس مٹی کو سجدہ کیوں کروں میں۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت 1000 سال اس کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ نکالے گا، اور دوبارہ نکالنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے فرمائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، لیکن یہ مردود اس وقت بھی سجدے سے انکار کر دے گا اور اس کو دوبارہ پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب بات یہ آتی کہ سجدہ کرنے میں سب سے آگے کون تھا، پہل کس نے کی ہے سجدہ کرنے میں؟ تو سجدہ کرنے میں سب سے پہلے سجدہ جو کیا ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کیا ہے۔ ہاں، یہ وہی جبریل ہیں جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے اور جنہیں حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ حاضری کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہی جبریل ہیں جو اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے، اور جو ہے حدیث جبریل کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مل اسلام مل ایمان، اس طریقے سے عرض کرتے ہیں اور حضور وضاحت فرماتے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ایک انسانی شکل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ سب سے پہلے کس نے کہا ہے؟ تو یہ بھی کہنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے کہنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور لا الہ الا اللہ کہنے والے سب سے پہلے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ سب سے پہلے جس نے کہا ہے وہ ہمارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔